بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیم۔ اچھا، 7 چیزوں سے ہم فارغ ہو گئے، سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ اب جو ہے نا شروع کرنے لگے ہیں آج ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی کوئی عبارت پڑھ لے جی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما بعد حمد اللہ علی اما بعد حمد اللہ اما بعد حمد اللہ علی نواله والصلاة علی رسول محمد وعالی۔ بس جی تشریف رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بہت مہربان ہے۔ اما بعد حمد اللہ علی نواله، اللہ کی حمد کے بعد اس کی عطا پر، والصلاۃ علی رسولہ، اور رحمت اس کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل پر رحمت کے بعد۔ سمجھ آگے کہ نہیں؟ تو یہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ مصنف رحمہ اللہ نے کتاب کے ابتدا کی ہے تسمیہ اور تحمید کے بعد، تحمید کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم تسمیہ ہے، حمد اللہ ہے، یہ تحمید ہے۔ تو تسمیہ اور تحمید کے ساتھ کتاب کی ابتدا کی ہے۔ قرآن پاک پر، حدیث پر اور اسلاف کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے قرآن پاک کی ابتدا بھی تسمیہ اور تحمید کے ساتھ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ اس طرح حدیث میں ہے، ایک حدیث میں کل امر ذی بال لم یبدأ فیہ ببسم اللہ فہو ابتر۔ کہ ہر وہ کام جو شان والا ہو اس کی ابتدا بسم اللہ کے ساتھ نہ کی جائے تو وہ ابتر ہوتا ہے۔ ابتر تو اصل میں کہتے ہیں مقطوع النسل کو، جس کے آگے نسل نہ چلے، لیکن مراد یہاں پر کیا ہے؟ جس میں کیا ہو؟ برکت نہ ہو۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں کل امر ذی بال لم یبدأ بحمد اللہ فهو اقطع واجزم، کہ ہر وہ کام جو شان والا ہو، عظمت والا ہو، اور اس کی ابتدا اللہ کی حمد کے ساتھ نہ کی جائے تو وہ اقطع و اجزم ہوتا ہے، کٹا ہوا ہوتا ہے، یعنی اس میں بھی کوئی برکت نہیں ہوتی، کوئی خیر نہیں ہوتی۔ تو اس لیے اس پر حدیث پر عمل کرتے ہوئے مصنف رحمہ اللہ نے کتاب کی ابتدا تسمیہ اور تحمید سے کی ہے، اس فضیلت کی وجہ سے۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے، دیکھو لکھنا سب نے ہے، میں بتا چکا ہوں، پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، لکھنا سب کے لیے ضروری ہے۔ میں چیک کروں، سب کے لیے لکھنا ضروری ہے، لکھنا ہے سب نے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ہاں، آخر تک یہ سمجھ آ رہی؟ چیک کروں گا، کچھ دن بعد جس نے نہ لکھا ہوگا تو اس کو سزا مل سکتی ہے۔
میں آپ کو بتا دوں پہلے سے، پھر نہ کہنا کہ خبر نہ ہوئی، پہلے سے آپ کو بارہا میں بتا رہا ہوں، بارہا بتا رہا ہوں، بار بار عرض کر رہا ہوں کی خدمت میں. سمجھے؟ نئے جو آئے ہیں یہ بھی کل سے سارے لکھنا شروع کریں، کاپی سب کے پاس ہونے چاہیے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابتدا تسمیہ اور تحمید دونوں کے ساتھ کیسے ہو سکتی ہے؟ کیونکہ ابتدا تو کہتے ہیں نا اس کو بالکل جسے بالکل شروع میں ذکر کیا جائے، تو شروع میں یا تو تسمیہ کو ذکر کر سکتے ہیں یا تحمید کو. دونوں سے ابتدا کیسے کر سکتے ہیں؟ دونوں سے ابتدا کیسے کی جا سکتی ہے؟ یہ سوال سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ابتدا کی 3 قسمیں ہیں. کتنی قسمیں ہیں؟ 3. ابتداء حقیقی نمبر 1، نمبر 2 ابتداء اضافی، نمبر 3 ابتداء عرفی. ابتداء حقیقی کہتے ہیں جس کو بالکل شروع میں ذکر کیا جائے، اس سے پہلے کچھ بھی نہ ہو، اس کو ابتداء حقیقی کہتے ہیں. ابتداء اضافی کہ جس کو ایک چیز سے پہلے ذکر کیا جائے، خواہ اس سے پہلے کچھ مذکور ہو یا نہ ہو، لیکن جو چیز کسی اور چیز سے پہلے مذکور ہے تو جس سے پہلے مذکور ہے نا اس کے لیے یہ کیا ہے؟ ابتدائی اضافی ہے. سمجھ آ رہی ہے جی؟ ابتدائی اضافی کسی ایک چیز کو دوسری چیز سے پہلے ذکر کیا جائے، اور جس کو پہلے ذکر کیا ہے اس سے پہلے کچھ مذکور ہو یا نہ ہو، یہ ضروری نہیں ہے، لیکن جس سے پہلے اس کو ذکر کیا ہے نا، جس سے پہلے جس چیز سے پہلے اس کو ذکر کیا اس کے لیے یہ ابتدا کیا ہے؟ اضافی ہے. نمبر 3 ابتدائی عرفی. ابتدائی عرفی کہتے ہیں کہ جس کو مقصود سے پہلے ذکر کیا جائے، جس کو مقصود سے پہلے، مقصود مقصد سے نہیں، مقصود بہتری مراد نہیں ہے. سمجھ آ رہے کہ نہیں ہے؟ تو اب یہاں پر جو تسمیہ ہے نا بسم اللہ، وہ تو ہے ابتدائی حقیقی، اور جو تحمید ہے حمدللہ یہ ہے ابتدائی اضافی. یا دونوں کو، تسمیہ اور تحمید دونوں کو ابتدائی عرفی بنا سکتے ہیں، اس لیے کہ دونوں مقصود سے پہلے ہیں. سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو یہ ابتدا کے حوالے سے بات. اب بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. بسم اللہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ با جا رہا ہے اسم اللہ، بے اسم اللہ تاسم ہے، بے اسم اللہ، لیکن اسم کا جو حمزہ ہے وہ حمزہ کیا ہے؟ وصلی ہے، اور درمیان میں کلام میں آ گیا تو کیا ہو گیا؟ گر گیا. لیکن پھر کثرت استعمال کی وجہ سے اب وہ حمزہ لکھتے بھی نہیں بسم اللہ،
ورنہ اصل میں تو با الف اور سین میم اس طرح لکھنا چاہیے. تو اسم جو ہے نا مضاف ہے لفظ اللہ، موصول ہے رحمان صفت اول ہے، رحیم صفت ثانی ہے. کہ موصوف صفت مل کر اسم کے لیے کیا مضاف ہے، مضاف مضاف الیہ دلالت کے لیے مجرور ہے. اب یہ کس کے متعلق ہے؟ جہاں مجرور ہے نا متعلق، تو اس کے بارے میں کئی اقوال ہیں. یہ قول یہ ہے کہ ابتدئوا جو واحد متکلم کا صیغہ ہے کہ میں شروع کرتا ہوں، جیسے ہم نے اس کی طرف اشارہ کیا، میں ابتدا کرتا ہوں، میں شروع کرتا ہوں. اس کے متعلق ہے. یا ابتدائی، میری ابتدا جو مصدر ہے اس کے متعلق ہے. یا اقرأ، اقرأ واحد متکلم کا صیغہ ہے، اس کے متعلق ہے. یا تصنیفی، میری تصنیف جو مصدر ہے اس کے متعلق ہے، وغیرہ ذالک. با بسم اللہ میں با جو ہے یا تو تبرک کے لیے ہے یا طلب معونت کے لیے ہے. اچھا، لفظ اللہ، بسم اللہ میں اللہ جو ہے لفظ اللہ، لفظ اللہ کہتے ہیں اس ذات کو کہ جس کا وجود ضروری ہو اور عدم جس کا محال ہو، اور تمام صفات کمالیہ کو جامع ہو. اس ذات کو اللہ کہتے ہیں. الرحمن الرحیم، الرحمن اور رحیم دونوں کا مادہ ایک ہے، اور دونوں کے معنی بھی مہربان کے ہیں. لیکن ان میں تھوڑا سا فرق ہے. جس کی طرف ہم نے ترجمہ میں اشارہ کیا. ہم نے اس کا ترجمہ کیا کیا کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بہت مہربان ہے. بڑا مہربان بہت مہربان، یہ ترجمہ کیا کہ نہیں کیا؟ تو اس کی وجہ ہے جی رحمان اور رحیم میں یہ فرق ہے کہ رحمان کے معنی میں وسعت ہے اور رحیم کے معنی میں اضافت ہے. رحمان بڑا مہربان،
انہیں سب پر مہربان ہے. رحیم بہت مہربان، اس میں اضافہ سب پر نہیں، کچھ پر ہے لیکن ہے بہت. رحمان سب پر، مسلمانوں پر بھی کفار پر بھی. اگر کفار پر اللہ تعالیٰ مہربان نہ ہوتا تو کفار کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلاتا. وہ تو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، بلکہ بعض تو اللہ کا انکار بھی کرتے ہیں. دہریہ جو لوگ ہیں تو ان کو تو اللہ تعالیٰ بھی گھونٹ پانی بھی نہ پلاتا. لیکن مہربان ہے، مہربانی سب پر. رحیم جو قیامت والے دن ہوگا لیکن سب پر نہیں، مخصوص لوگوں پر یعنی مسلمانوں پر، لیکن ہوگا بہت بہت زیادہ. اس لیے بعض حضرات نے کہا یا رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ، کہ اے دنیا کے رحمان اور آخرت کے رحیم، کہ دنیا میں رحمان ہے اور آخرت میں رحیم. اس کی وجہ میں نے آپ سے عرض کی کہ وجہ کیا ہے. فرق سمجھ آ رہا ہے نا؟ فرق تو سمجھ آ رہا ہے نا؟ کیا فرق ہے؟ سمجھ آ گیا نا فرق؟ اگرچہ بعض حضرات نے کہا ہے کہ اس طرح نہیں کہنا چاہیے کہ رحمان کو دنیا کے ساتھ خاص کیا جائے اور رحیم کو آخرت کے ساتھ. لیکن فرق جو ہے نا وہ سمجھانے کے لیے یہ آپ سے عرض کیا. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اچھا جی، تو یہ تو بسم اللہ کے حوالے سے جو ہے وہ عرض تھی. بعض حضرات کہتے ہیں کہ سورہ پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں ہے، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا خلاصہ با میں ہے، اور با کا خلاصہ اس کی با کی جو نیچے نقطہ ہے اس میں ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ مولانا شمس الحق افغانی رحمہ اللہ کا نام تو سنا ہے آپ حضرات نے کہ نہیں؟ نام سنا ہے کہ نہیں سنا؟ بہت بڑے عالم گزرے ہیں. تو ان کی سورہ فاتحہ پر ان کی تفسیر ہے، صرف سورہ فاتحہ پر اتنی کتاب ہے، اتنی موٹی صرف سورہ فاتحہ. سمجھ آ رہے کیا ہے؟ اما بعد، اما بعد شروع میں لائے مصنف رحمہ اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خطبوں میں اس کا ذکر کیا کرتے تھے حدیث پر عمل کرتے ہوئے، اور سب سے پہلے اس کلمے کا ذکر
حضرت داؤد علیہ السلام نے کیا تھا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں وفصل الخطاب، آتیناہ الحکمت وفصل الخطاب، کہ ہم نے ان کو حکمت عطا کی تھی اور فصل خطاب، خطاب کو جدا جدا فصاحت کے ساتھ الگ الگ کر کے ادا کرنا۔ تو فصل خطاب سے مراد یہ کلمہ ہے اما بعد۔ اما اصل میں کیا تھا؟ اما اصل میں کیا تھا؟ اس کے بارے میں 4 اقوال ہیں۔ کتنے اقوال ہیں؟ 4، کہ اما اصل میں تھا کیا۔ پہلا قول کہ اما اصل میں تھا انما، انما، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ پھر نون کا میم میں ادغام کر دیا تو انما سے اما ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ اما۔ پھر اما تردیدیہ سے فرق کرنے کے لیے، کوئی فرق نہ رہا، اما تردیدیہ کے ساتھ مشابہت آ گئی، تو اس سے فرق کرنے کے لیے جو حمزے کے نیچے کسرہ تھا اس کو کیا کر دیا؟ زبر سے بدل دیا، تو اما کی جگہ پہ اما ہو گیا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اما اصل میں تھا مہما۔ کیا تھا اصل میں؟ مہما، مہما تھا۔ پھر شروع میں جو میم ہے اور ہا ہے، ان میں کیا ہو گیا؟ قلب مکانی ہو گیا۔ میم کو، شروع والا جو میم تھا اس کو ہا کی جگہ پر لائیں اور ہا کو میم کی جگہ پر کر دیا، تو کیا بن گیا؟ ہمما۔ تم 2 میم جمع ہو گئے نا، تو پہلے میم کو دوسرے میں کیا کر دیا؟ ادغام کر دیا، مدغم کر دیا، تو ہما ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ ہما۔ پھر درمیان میں پہلے جو ہا ہے اس ہا کو حمزے سے بدل دیا، تو ہما کی جگہ پر کیا ہو گیا؟ اما۔ تیسرا قول یہ ہے کہ اصل میں اما تھا مأما۔ کیا تھا؟ مأما، ماما، مأما تھا۔ پھر کیا کر دیا؟ شروع والے میم اور حمزہ دوسرے ان دونوں میں کیا کر دیا؟ قلب مکانی، کہ شروع والے میم کو حمزہ کی جگہ پر لائیں اور حمزہ کو میم کی جگہ پر، تو امما ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ امما۔ 2 میم جمع ہو گئے، پہلے کو دوسرے میں مدغم کر دیا تو اما ہو گیا۔ چوتھا قول یہ ہے کہ اما اصل میں اما ہی تھا۔ اس کی ضرورت ہے نہیں اس شکل میں پڑھنے کی، یہی تھا، شروع سے ہی چل جانا۔
اچھا، اس کے بعد جو دوسرا لفظ ہے نا وہ ہے بعد. قبل اور بعد یا حضرات نے پڑھا ہے کہ یہ دونوں ظرف زمان کے لیے بھی آتے ہیں اور ظرف مکان کے لیے بھی. ظرف زمان کے لیے مثال کے طور پر کہا جاتا ہے بعد کی مثال مثلا الیوم، قبل کی مثال الیوم قبل الغد، کہ آج کا جو دن ہے وہ کل سے پہلے ہے. اور بعد کی مثال ظرف زمان کے لیے الغد بعد الیوم، کل کا دن آج کے بعد. ان دونوں کی مثالیں ہیں ظرف زمان کی. اور ظرف مکان کے لیے بھی آتے ہیں. مثلا کہا جاتا ہے نا کہ داری قبل دارک، میرا گھر آپ کے گھر سے پہلے آتا ہے. یہ مکان ہے. یا داروں کا بعد داری، آپ کا گھر میرے گھر کے بعد آتا ہے. ظرف مکان کی مثال ہے. قبل اور بعد، اس کے بارے میں آپ حضرات نے پڑھا ہے کہ ان کی استعمال کی 3 قسمیں ہیں. کتنی قسمیں ہیں؟ 3. پہلی قسم، اچھا یہ تو آپ لوگوں نے پڑھا ہے یا پڑھا ہے کہ یہ دونوں آتے ہیں مضاف، لازم الاضافت ہیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو پہلی قسم ان کی ہے کہ ان کا مضاف الیہ کیا ہو؟ مذکور ہو. اور دوسری قسم ہے کہ مضاف الیہ محذوف ہو لیکن نسین منسین بالکل معذوف ہو، ذہن سے نکال دیا گیا ہو، ذہن میں بھی نہ ہو. اور تیسری قسم ہے کہ ان کا مضاف الیہ محذوف ہو لیکن محذوف معنوی ہو، کہ لفظوں میں تو نہیں ہے لیکن ذہن میں ہے. سمجھ آ رہی نا؟ تو پہلی صورت میں اور دوسری صورت میں یہ دونوں یعنی قبل اور بعد، یہ دونوں کیا ہوتے ہیں؟ معرب. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اور تیسری صورت میں، تیسری صورت کون سی؟ جب ان کا مضاف الیہ کیا ہو؟ معذوف معنوی ہو. اس صورت میں یہ دونوں مبنی علی الضم ہوں گے، مبنی ہوں گے لیکن ضمہ کے ساتھ، ضمہ آئے گا ان پر. پہلے دونوں صورتوں میں کیا ہوں گے؟ معرب ہوں گے. یعنی جو عامل داخل ہوگا تو اس کا جو اعراب ہوگا وہ قبول کریں گے، اعراب بدلتا رہے گا. لیکن تیسری صورت میں یہ مبنی ہوں گے علی الضم، ضمہ ہی آئے گا، کوئی اور اعراب
نہیں آ سکے گا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ جو آخری صورت ہے تیسری کہ مبنی علی الضم ہوں گے، اس صورت پر 3 اعتراض ہوتے ہیں۔ کتنے؟ 3۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اور آگے سلسلے کو جاری رکھیں یا 5 منٹ رہ گیا جی؟ جی بس کر، اچھا چلو تکرار کرو اس کا، یہ آپ کو میں ٹائم دیتا ہوں، اس وقت تکرار کرنا یہ بہت ضروری ہوتا ہے، تازہ ہوتا ہے سبق، تو ہر ایک کو تکرار کرنا چاہیے، غفلہ نہیں کرنا چاہیے، شاباش شاباش۔